انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے اور سفید داغ والے کو۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ رب العزت کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم جو کھا کر آتے ہو، جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہاں پہ آخر میں فرمایا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو پھر ان باتوں میں بڑی نشانی ہے۔ ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر آدمی کسی چیز کو نہیں مانتا۔ ایمان والا جو ہے مومن کہتے ہیں اسی کو ہے جو چھپی ہوئی پوشیدہ چیزوں کو مان لیتا ہے۔ اب دیکھیں ان کے معجزات کا کس طرح تفصیل سے ذکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مٹی سے پرندے بناتا ہوں اور میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑنے لگتے ہیں، پرند ہو جاتے ہیں۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ چاہیں تو مٹی سے کوئی مخلوق اگر تخلیق دیں اور پھونک مارے تو اللہ تعالیٰ اس میں جان ڈال دیتا ہے۔ لیکن ہمارے سامنے جو بنانے والی شخصیت ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ہم نے نظر آ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بنانے کے بعد اس کی نسبت اپنی طرف بھی کرتے ہیں اور پھر آخر میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، اور میں شفا دیتا ہوں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں، اب یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ شفا دے رہا ہے، حالانکہ اصل میں دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، شفا اللہ ہی دیتا ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں۔ کس کو؟ مادر ذات اندھوں کو اور سفید داغ والوں کو۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، یہاں بھی انہوں نے اپنی طرف نسبت کی کہ میں زندہ کرتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور پھر آگے ارشاد فرمائے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں پر مٹی سے پرندے بھی بنا رہے ہیں اور ان میں جان بھی آ رہی ہے۔ اسی طرح مادر ذات اندھے جن کی آنکھیں پیدائشی نہیں ہوتی تھیں، آپ ایک مٹی کی پتلی بناتے، اس کی آنکھ پہ رکھتے اور پھونک مارتے تو وہ روشن ہو جاتی۔ آپ کئی اندھوں کو جو ہے اس طرح روزانہ آنکھیں دیا کرتے۔ اور برس کا علاج، آپ دیکھیں یہ ایسا مرض تھا کہ اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کو ہم دیکھیں تو وہ طب کا دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو جو بھیجا تو اس دور کے لحاظ سے معجزات عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو وہ جادوگروں کا دور ہے، تو آپ کو عصا عطا فرمایا جو جادوگروں پہ حاوی ہوا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیں تو مصر میں جو ہے حسن و جمال کا دور ہے، تو آپ کو ایسا حسین و جمیل بنا کے بھیجا کہ مصر کی جو حسین عورتیں تھیں وہ بھی آپ کے حسن میں ایسے کھو گئیں کہ اپنی انگلیاں کاٹ لی، ان کو پتہ نہیں چلا۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو جو بھیجا تو وہ طب کا دور ہے، طب یونانی آج بھی مشہور ہے۔ تو یہ طب یونانی جو ہے جب سے چلی آ رہی ہے، تو یہ طب کا بڑا دور تھا، شور شورہ تھا۔ تو اس وقت آپ کو ایسے معجزات دیے کہ اس وقت کے طبیب لاجواب ہو گئے۔ اب ایسا کون سا طبیب ہے کہ جو مادر ذات اندھے کو مٹی سے جو ہے گولی بنا کے آنکھ پہ رکھے اور پھونک مارے تو وہ روشن ہو جائے؟ ایسا کوئی طب یونانی دیکھ لیں یا کوئی بھی طب دیکھ لیں، کسی میں ایسا علاج نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا، اور معجزے کے آگے پھر ہر طبیب، ہر جادوگر، ہر حسین و جمیل سب جو ہے وہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور کون سا ہے؟ آپ کا دور ہے فصاحت و بلاغت کا دور۔ عرب کے لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم بولنا جانتے ہیں اور پوری دنیا جو ہے وہ عجمی ہے۔ عجمی کا مطلب گونگے، ان لوگوں کو بولنا نہیں آتا۔
ایسے بڑے بڑے فصحاء اور ایسے بڑے بڑے نام جو آج تک چلے آ رہے ہیں عرب میں۔ تو اس دور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جب آپ کو اللہ رب العزت نے قرآن عطا فرمایا تو وہ ایسا کلام تھا کہ بڑے بڑے فصحاء جو ہے وہ دنگ رہ گئے، ان کی عقلیں جو ہے وہ بالکل محو ہو گئیں کہ اب کیا کریں، ایسا کلام تو کبھی نہیں سنا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے، بہت سارے معجزات ملے، لیکن ایک خاص معجزہ جو ہے وہ فصاحت و بلاغت کا تھا۔ تیرے آگے یوں ہے لگے لجے دبے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ایسی حالت ہو جاتی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ منہ میں زبان تو دور کی بات، جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ حضور کا کلام سن کر ایسے ہو جاتے تھے۔ اسی طرح اب عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اندھوں کو بھی زندہ کیا، اندھوں کو عیارہ کر دیا، مردوں کو زندہ کیا۔ اب ایسی کوئی طب آج تک ایجاد نہیں ہوئی کہ مردوں کو زندہ کرے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو بھی زندہ کیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، کہ میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کے آتے ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بچے آتے تھے، آپ کے پاس پڑھا کرتے تھے مکتب میں، تو آپ ان کے بچوں کو بتا دیتے تھے کہ ابھی تم یہاں پہ بیٹھے ہو نا، تمہارے گھر والوں نے گھر پہ یہ کھایا ہے اور یہ چھپا کے رکھا ہے۔ اب بچے جب گھر پہ جاتے تو فوراً جو ہے جا کے بولتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے یہ کھایا اور ہمارے لیے نہیں بچایا اور چھپا کے رکھ دیا۔ اب گھر والے پریشان کہ یہ تم لوگوں کو کون بتاتا ہے؟ تو بچوں نے بولا ہمیں عیسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں۔ اب سارے جو اس علاقے کے لوگ تھے انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے گھر میں ایک جگہ مکان میں بند کر دیا، بھئی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں بھیجو، یہ تو کوئی جو ہے نا جادوگر لگ رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جب ان کو ڈھونڈتے ہوئے آئے تو وہ ایک کمرے میں انہوں نے سارے بچوں کو بند کر دیا۔ جب پوچھا کہ بھئی وہ بچے آج نہیں آئے، کیا ہوا، کہاں گئے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بچے جو ہے آج وہ اپنی کسی شکار پہ گئے، کوئی دعوت میں گئے ہوئے کھیل کودنے میں، آج بچے نہیں ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس گھر میں اس کمرے میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو خنزیر کے بچے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا صحیح ہے، پھر خنزیر کے بچے ہوں گے۔ جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد دروازہ کھولا تو سارے کے سارے خنزیر کے بچے تھے، سب خنزیر کے بچے بن گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے دین لیتا ہے نا تو پھر عقل بھی چھین لیتا ہے۔ اب ان کو اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے مکتب میں بیٹھ کے ہمارے گھروں کا حال بتا رہے ہیں تو ہمارے گھر کے اندر آ کر اس کمرے میں کیا ہے نہیں بتا سکتے۔ جیسے آج کے بیوقوف جو جاہل مولوی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ اب بتائیے ایسی جاہلانہ بات ہے، نبی بھی مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم حضور کا امتی ہیں اور حضور ہمارے نبی ہیں، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے۔ ان جاہلوں کو یہ نہیں پتہ کہ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا ہے۔ جبھی تو یہ لوگ اپنے ترجمے میں کبھی بھی اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ آپ اردو تراجم اٹھا کے دیکھیں، سوائے اعلیٰ حضرت کے نبی کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا، کیونکہ اگر نبی کا ترجمہ کر دیں گے تو ان کا دھرم جو ہے وہ ڈھا جائے گا۔ ان کا تو عقیدہ یہ نہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، اور نبی کا معنی ہی وہی ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جہاں جہاں نبی لفظ آیا تو وہاں آپ نے ترجمہ کیا اے غیب کی خبریں بتانے والے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ تو غیب کی خبریں بتانے والے ہی نبی کا معنی۔ تو وہ بھی ایسے احمق تھے جیسے یہاں کے اس دور کے احمق مولوی ہیں نا، وہ لوگ بھی ایسے احمق تھے، جاہل تھے۔ انہوں نے کیا کیا، منع کر دیا کہ نہیں بھائی اس میں گھر میں کوئی نہیں ہے، یہاں تو خنزیر کے بچے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، اگر یہ بول دیں گے کہ ہاں خنزیر ہیں تو سب خنزیر ہو جائیں گے۔ اب سارے خنزیر ہو گئے، پریشان، اب کیا کریں؟ سب کے جو ہے بچے کھولا تو خنزیر کے بچے نکل رہے ہیں۔ اب پھر روتے دھوتے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضور غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ اچھا صحیح ہے، چلو سارے انسان بن گئے۔ آپ نے دعا کی، سارے انسان بن گئے۔ تو آپ ہی دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات ہیں، یہ غیب کی خبریں بتانا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ
مجھے اس امت میں اٹھا، اس امت میں آخر میں تشریف لائیں گے آپ، آسمان پہ تشریف لے گئے، زندہ ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اور قرآن کا عقیدہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ آپ کو اٹھا لیا گیا، زندہ اٹھا لیا گیا۔ اور پھر احادیث کریمہ میں ہمیں اس کی روایتیں بکثرت ملتی ہیں کہ قرب قیامت آپ تشریف لائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائیں، اور ایک قبر کی جگہ خالی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ تو آپ تشریف لائیں گے قرب قیامت، تو ان کو یہ اعزاز حاصل کرنا تھا کہ حضور کے امتی بن جائیں، اور ان کا اعزاز یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے معجزات عطا فرمائے۔ تو جب ان کے معجزات اتنے ہیں، ان کا علم غیب اتنا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کیسا ہوگا، جن کے امتی بننے کی خواہش کر رہے ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی تو ہیں اور نبی ہی ہوں گے، لیکن نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، شریعت یہی چلے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت تا قیامت چلے گی۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزات تھے جو ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے سیکھے، اور اس سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے معجزات عطا فرمائے ہیں، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، آپ کو کتنے معجزات عطا فرمائے، اور اتنے معجزات عطا فرمائے جتنے معجزات دیگر انبیاء کرام کو ملے اس سے کئی گنا زیادہ معجزات، اور ایسے معجزات جو دیگر انبیاء کرام کو ملے وہ بھی، اور ایسے معجزات جو دیگر انبیاء کرام کو نہیں ملے وہ بھی معجزات عطا فرمائے۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس نے یوسف ملا، یوسف علیہ السلام کو نا حسن ملا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مصر کی عورتیں اگر دیکھ لیتی نا تو وہ انگلیاں نہیں کاٹتی، اپنی گردنیں کاٹ لیتی۔ اتنا حسن و جمال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا حسن و جمال۔ یوسف علیہ السلام کا حسن تو ایک بالکل ذرہ ان کے آگے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ تو پردے حائل نہ ہوتے تو کس میں تاب تھی کہ ان جلووں کو دیکھ سکتا۔